وہ عورت ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے چہرے پر رنج و الم کے سائے منڈلا رہے تھے اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ وہ رو رو کر اپنے 3 معصوم بچوں کی طرف دیکھتی اور اس خیال سے اس کا دل بیٹھ جاتا کہ اب ان بچوں کے ساتھ گزر اوقات کیسے ہوگی۔ ایک گائے کے دودھ سے 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی تھی، لیکن اب یہ آسرا بھی جاتا رہا تھا۔ اسے ابھی اطلاع ملی تھی کہ حاکم وقت کے سپاہیوں نے اس گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کر ڈالا ہے اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا چکے ہیں۔ بیوہ بہت دیر تک روتی رہی اور پھر اس کے آنسو رک گئے۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ صبح ہوئی اور آفتاب نے مشرق کی سمت سے اپنا تر و تازہ سرخ چہرہ نکال کر دنیا پر نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ غریب عورت اصفہان کے قریب بہنے والی مشہور نہر کے پل پر آ کھڑی ہے اور وہ بار بار متلاشی نظروں سے ایک جانب دیکھتی ہے۔ شاید اسے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ ہاں، اسے حکمران وقت کا انتظار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ مملکت کی سواری اس پل پر سے گزرنے والی ہے۔ جلد ہی گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور کئی سپاہیوں کے حصار میں حاکم وقت نمودار ہوئے۔ پل پر ایک عورت کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑے کی رفتار کافی دھیمی کر لی، لیکن عورت نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس عورت کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ بتاؤ، تم انصاف نہر کے اس پل پر کرو گے یا پل صراط پر؟ حاکم وقت چونک اٹھے۔ سوال ہی تھرتھرا دینے والا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آئے اور کہنے لگے، اماں، پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں انصاف اس پل پر ہی کروں گا۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیوہ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حال بیان کر دیا۔ حکمران وقت کے چہرے سے شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ بیوہ کی گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کر ڈالنے والے سپاہیوں کو حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، سپاہی حاضر کر دیے گئے۔ حاکم وقت نے ان سپاہیوں کو سخت ترین سزائیں دینے کا حکم جاری کیا اور انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ اس عورت کو 70 گائیں دی جائیں۔ اس بیوہ عورت کو انصاف میسر آ چکا تھا۔ وہ حاکم وقت کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ حکمران تھے سلجوقی سلطنت کے عظیم سلطان ملک شاہ سلجوقی، جنہیں بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر کاشغر سے بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے لے کر بحیرہ خیزر یعنی کہ بحیرہ کیسپیئن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں ترکستان، ماوراء نہر، خوارزم، دہستان، خراسان، کیستان، مکران، کرمان، کردستان اور موجودہ ترکی کا ایک بڑا حصہ، جبکہ اس کے علاوہ شام، عراق، کویت، عمان اور حجاز کے علاقے بھی شامل تھے۔